بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسج سے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. السلام. میں چھجو پورہ سعادات ضلع بجنور سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے جب تک مردے کا چہلم نہیں ہوتا ہے ہر جمعرات کو گھر پر پکوان وغیرہ بنتے ہیں, فاتحہ ہوتی ہے, مسجد میں لے جا کر اس کو بانٹتے ہیں, کہاں تک صحیح ہے یہ؟ مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا جی یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. جی اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں اگر لے کے جاتے ہیں اور وہاں مومنین کو نمازیوں کو کھلاتے ہیں تو یہ اور بہتر ہے. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ثواب کا کام. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد امان ہے. مسلمانوں میں فرقے کیوں ہیں؟ کیا یہ فرقے ہونا صحیح ہے؟ مسلمانوں میں اسلام میں فرقے نہیں ہیں, مسلمانوں نے فرقے بنائے ہیں. جی تو یہ اسلام کا عمل نہیں ہے, مسلمانوں کا عمل ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن, حدیث اور اہل بیت کی سیرت سے متمسک ہو کر کے ایسا کام کریں جس سے خدا و رسول اور اہل بیت راضی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید کاظم مہدی فرام مظفر نگر یو پی. میرا کوشچن ہے کہ جو بھی اعمال, واجبات, مستحبات وغیرہ انجام دیں اس میں خالص نیت کا ہونا ضروری ہے, تو یہ خلوص کیسے لایا جائے؟ اور موسٹلی ینگ جنریشن میں پرابلم ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں ڈسٹریکشن کافی ہوتا ہے, تو کیا کریں جس سے ڈسٹریکشن نہ ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کم بھی ہو لیکن نیت خالص ہو جی تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اور اپنے تمرکز کو باقی رکھنے کے لیے اور جس کو کہتے ہیں فوکس کو خدا کی طرف رکھنے کے لیے چاہیے کہ جس وقت آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس وقت ذکر کے معنی کے اوپر توجہ رکھے, تو اس کی وجہ سے وہ نماز ہی میں رہے گا, نماز سے غائب نہیں ہوگا. میری ماں کی وصیت کے حساب سے انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو ان کا اور والد صاحب کے حج کرنے کے لیے لکھا اور پیسے بھی بھائی کے پاس دیے. 10 سال بیت چکے ہیں اور وہ پیسے ابھی تک بھائی نے نہیں دیے. ہم اپنا حج پہلے ہی کر چکے ہیں. کیا والدین کے لیے حج کرنا ان کی وصیت کے حساب سے میرے اوپر فرض ہے جبکہ بھائی نے پیسے نہیں دیے ہیں؟ جب والدین نے وصیت ان کو کی ہے تو پیسے بھی ان کو دینا چاہیے تھے. جی لیکن صرف وصیت ان سے کی ہے, پیسے بھائی کو دیے ہیں. تو اگر یہ اتنے مستطیع ہیں کہ والدین کا حج کر سکتے ہیں تو اگرچہ واجب نہیں ہے ان کے اوپر, جی لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ والدین کی طرف سے کریں. جی اور اگر یہ بھائی سے پیسے لے سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں ان سے پیسے لے کر کے حج کی ادائیگی کریں, اس لیے کہ مرحومین کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ آپ مجھے آنسر دیں گے. میرا رشتہ ہو چکا ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں. شاید اکیلے ملاقات اسلام میں نہیں ہے, تو میں کس طرح سے ملاقات کر کے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں؟ دیکھیں, اسلام میں تو ملاقات ہے, سماج میں نہیں ہے. جی ہمارے سماج کو اتنا پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ہونا چاہیے کہ اگر لڑکی اور لڑکے شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے مزاج, ایک دوسرے کی پسند اور ترجیحات کو سمجھ سکیں تو آئندہ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. شکریہ. میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ شیعہ لوگ سلام کرنے کے بجائے یا علی مدد اور علی حق کہتے ہیں, اور مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی ہے. اس مسئلے میں آپ کا کیا پیغام ہے, بتا دیجئے. لیکن سلام کا موقع سلام کے وقت ہے, جی اور مدد کے لیے حضرت علی کو پکارنا اپنی جگہ پہ صحیح ہے, جی لیکن سلام کی جگہ پر مدد کے لیے پکارنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام. اور جاوید بھائی, میں حسن مہدی دہلی سے ہوں. جناب, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ اسے پہنیں؟ اس کا کسی کتاب سے حوالہ ضرور دیجیے اگر ہو آپ کے پاس.
بھائی کڑا آپ پہنتے ہیں، حوالہ میں کہاں سے لاؤں؟ جی آپ بتائیے کیوں پہنتے ہیں؟ جی آپ حوالہ دیجئے تو ہم لوگ پھر اس پہ غور کریں گے. مولانا صاحب مراد آباد سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال ہے کہ بی بی ام کلثوم صلوات اللہ السلام علیہا کی شہادت کی معتبر تاریخ کیا ہے؟ 21 جمادی الثانیہ جی 62 ہجری. بہت بہت شکریہ. میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. میرے گھر میں کافی پرابلم ہے اور کچھ نگیٹیوٹی ہے، پلیز سلیوشن بتائیے. استغفار کریں، صلوات کی تسبیح پڑھیں، نماز وقت کے اوپر پڑھیں، اور اگر پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو دعا عافیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو زوجہ میکے میں ہے جا کر اپنے شوہر پر جھوٹا الزام لگائے کہ میرے شوہر جہیز مانگتے ہیں، ہم کو مارتے ہیں، اور اس عورت کا میدان حشر میں کیا حشر ہوگا؟ یہ صاحب کا نام نہیں لیں گے کیونکہ پھر وہ جی لکھنؤ سے سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہیں وہ شوہر پر تہمت لگا رہی ہیں، جی اور تہمت جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. حرام ہے. اور اگر دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو تہمت لگانے والے پر حد جاری ہوتی ہے. لہذا ان کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ تہمت لگانے والوں کا عذاب ہوگا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. One question. I have heard that during Muharram one should not give sadaqah. If yes, so what will be up to 2 months or 8 days? یعنی پھر وہ یہ سوال کہ کیا محرم صدقہ دے سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے سنا کہ 2 مہینے 8 دن تک نہیں دے سکتے. نہیں، کبھی نیک کام کو کبھی منع نہیں کیا گیا. عاشور کے دن بھی دے سکتے ہیں صدقہ. صدقہ ہمیشہ دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دل سے اس چینل کو مولا علی سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی بند نہ ہو. الہی آمین. اسی طرح دعا کرتے رہیے آپ لوگ، اور صرف دعا مت کیجیے بلکہ چینل ون کے ہر ممکن مدد کیجیے. دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے مدد ہو سکتی ہے، اپنے ڈونیشن سے، خمس کے رقم سے آپ اس کی مدد کیجیے، اور سوالات بھیج کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے سجیشنز بھیج کے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب علیکم السلام. مائی نیم از آصف زیدی فرام نوئیڈا. میں آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. آفس میں ٹوائلٹ پاک نہیں ہوتا ہے اینڈ اسٹینڈنگ ٹوائلٹ ہوتا ہے. کین آئی یوز ٹیشو پیپر فار استنجا؟ استنجے کے لیے، پیشاب کے لیے کیا ٹوائلٹ میں صرف ٹیشو پیپر کافی ہے پاکیزگی کے لیے؟ دیکھیں، اگر وہاں پہ مجبوری ہے اور آپ پاک نہیں کر سکتے ہیں جی تو ٹیشو سے آپ اسے سکھا لیجئے. جی بعد میں جہاں موقع ملے وہاں بدن کو پاک کر کے آپ نماز پڑھیے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. وعلیکم السلام. پلیز بتائیں کون سے ایسے عمل کو انجام دیا جائے جس سے اللہ راضی ہو اور سب دعائیں قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں. مونو وارانسی سوال کر رہے ہیں. واجبات کو انجام دیں، محرمات کے قریب نہ جائیں، جی اور نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور خدا کو راضی اور اہل بیت کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرا نام نازیہ نقوی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ شو مسائل زندگی لائیو شو ہے، مطلب جس ٹائم یہ شو آتا ہے اسی ٹائم میں کال کر کے اپنا سوال کر سکتی ہوں؟ بہن یہ لائیو شو نہیں ہے. ایک زمانے میں آغا اس وقت موجود ہیں. 40 سے 45 ایپیسوڈ ہم نے لائیو کیے تھے، لیکن ابھی چونکہ سیٹلائٹ چینل ہے یہ لائیو نہیں ہے. لیکن 24/7 ٹیلی فون لائنز کھلی رہتی ہیں. آپ اس کے ذریعے سے سوالات درج کر سکتی ہیں. آپ ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آڈیو میسج کے ذریعے آپ سوالات بھیج سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. ورحمۃ اللہ. میرا سوال کا جواب ضرور دیجیے واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ پہ ہم نہیں دیتے ہیں، آپ اس وقت سن لیجیے. سوال ہے، مجھے کچھ ایسی بیماری ہو گئی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے 2 سال سے، جس کی وجہ سے میں نجس رہتی ہوں. میری نماز اور قرآن ادا نہیں ہو پا رہا ہے. میں بہت پریشان ہوں. میری پریشانی کا کچھ حل بتائیے. جب تک یہ بیماری نہیں بتائیں گے تب تک یعنی نجاست سے ان کو، اس لیے کہ ہر چیز کا حل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی حتیٰ سلسل بال کا بھی حل ہے. جی حل ہے. جی اور یہ مثلا ایک خاص طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. جی یہ پریشان نہ ہوں، نماز ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
کیا مجھے میرے سوالوں کے جواب یعنی واٹس ایپ پر مل سکتے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ اگر چلے جائیں گے تو وہاں یہ سارے پروگرامز ہمارے جو ہے اس پہ موجود ہیں، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے چینل ون دیکھتے رہیے اور اس کو پیغام انسانیت کو بڑھانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سلام علیکم السلام، میں اسما، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو لوگ دین کے راستے پہ نہیں چلتے، گالیاں دیتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی انہیں دین کے راستے پر کیسے لایا جائے؟ آپ کی بات وہ مان سکتے ہیں تو آپ انہیں تبلیغ کریں، اہل بیت کی سیرت ان کے سامنے رکھیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، میرا نام آصف رضا ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میرا بزنس ڈی جے ساؤنڈز کا ہے، جس میں میں ڈی جے، جلسہ، مجلسیں سبھی کا کام کرتا ہوں، جس میں میوزک کا بھی کام ہوتا ہے، اور محرم میں میں کام کرتا ہوں۔ میں خود نہیں جاتا لیکن اپنے مزدوروں کو بھیج دیتا ہوں، یا لیبر کو میں بھیجتا ہوں۔ کیا یہ کام شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیے، جو کام جائز نہیں ہے اسے آپ خود کریں یا دوسروں سے کروائیں، جی ایک ہی بات ہے، جی، یا محرم میں کروائیں یا غیر محرم میں اس سے کروائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جائز نہیں ہے یہ۔ اگر مثلا میوزک یا ایسی چیزیں ہیں جی کہ جو حرام سے تعلق رکھتی ہیں، جی۔ وہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ بھائی جان، مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے، جواب جاننا چاہتی ہوں کہ جمعے کے دن نماز امام زمانہ پڑھتی ہوں اور روزہ بھی رکھتی ہوں مولا کی سلامتی کے لیے، تو کیا محرم میں نماز امام زمانہ کے ساتھ روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک روزے کی بات ہے وہ صرف عاشور کے دن منع کیا گیا ہے، جی جی وہ بھی بنی امیہ کی تقلید میں، جی، ورنہ پہلی سے لے کے 9 محرم تک مستحب ہے روزہ۔ مستحب روزے، جی تو نماز امام زمانہ بھی جو ہے وہ مستحب ہے، اور روزہ بھی مستحب ہے۔ عاشور کے علاوہ آپ کبھی بھی روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی انسان ایک ہی گناہ بار بار کرے اور بار بار توبہ کرے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا؟ اگر توبہ واقعی توبہ ہے، جی۔ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو خدا اس توبے کو قبول کرتا ہے۔ سوال یہ کہ 12ویں امام حضرت ولی اصغر رضی اللہ تعالیٰ فروج شریف کی شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی زوجہ بھی ہے، ان کا مبارک نام کیا ہے؟ اگر مناسب ہو تو جواب دیں۔ دیکھیں، ایک قانون ہے جی شریعت کا جی کہ غیر شادی شدہ کی شادی کر دینا چاہیے۔ جی اس قانون کی بنیاد کے اوپر امام شادی شدہ نہ ہوں، ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جی لیکن کس سے شادی ہوئی ہے، کیا نام ہے، ان کے بچے کتنے ہیں، جی، یہ ظہور کے بعد پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ۔ ہم سب مل کے امام کے ظہور کی دعا کریں تاکہ یہ اطلاعات بھی ان کے ظہور کے بعد ہمیں مل جائے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام، میں ندا گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، تمام مومنین کو خدا جزائے خیر دے، اور ہم سب اس امید کے ساتھ ہی زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں اور انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال اب کی سال فیبروری میں ہوا ہے۔ میں ہر روز سورہ ملک اور سورہ یاسین پڑھتی ہوں پاپا کے لیے، پر کسی وجہ سے کبھی نہیں پڑھ پاتی تو مجھے بڑی بے چینی رہتی ہے۔ میرے والد پہ کوئی سخت وقت نہ پڑ جائے تو کیا یہ نہیں پڑھتی ہوں تو کیا صحیح ہے یہ؟ بہتر یہی ہے کہ پڑھتی رہیں، جی اس لیے کہ اس سے 2 کام ہوتے ہیں، جی ایک تو ایثار ثواب ہوتا ہے، جی، اور دوسرے آپ قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ علم کے پٹکے جو رنگین لگائے جاتے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں، یا صرف کالے لگانے چاہیے؟ یہ تو آپ کے ذوق اور آپ کے علاقے کی رسم و رواج کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کون سا رنگ پسند کرتے ہیں اور کیا لگاتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی طور پہ کوئی رنگ معین نہیں ہے۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ محرم میں اپنے عزیزوں کا ہم فاتحہ پڑھوا سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔
سلام، میرا نام حیدر ہے. علیکم السلام. میں لکھنؤ یو پی کا رہنے والا ہوں. جناب سوال یہ ہے کہ میوچل فنڈ میں پیسہ انویسٹ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے اسلام میں؟ کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی نیم فرا درانی فرام لکھنؤ. ماشاء اللہ ہم لوگ ہر خوشی میں اور ہر غم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کو شامل کرتے ہیں. ویسے ہی یہاں لکھنؤ میں ہر خوشی کے موقع پر خصوصاً شادی کا ایک فنکشن ہوتا ہے مایوں. اس میں مایوں جس کو مانجھا بھی کہتے ہیں، اس میں نوحہ پڑھا جاتا ہے اور ماتم کیا جاتا ہے جب چمن گلزار جنت کے سوارے جائیں گے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ خوشی کے موقع پر ماتم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، خوشی میں خوشی منانا چاہیے اور غم میں غم زدہ ہونا چاہیے. جی کیونکہ دونوں طریقے سے اہل بیت کا ذکر ہو سکتا ہے. جی مثلاً اگر ہم غم منانا چاہتے ہیں تو مجلس کریں، اور خوشی میں اہل بیت کے تذکرے کے لیے محفل کر سکتے ہیں. یہ پورے یو پی میں آگا یہ ہے رواج، کہیں جو جب مایوں یا مانجھیں بٹھایا جاتا ہے تو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے جس میں فضائل و مصائب بھی ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں. اور ماتم بھی ہوتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو رونا نہیں آتا ہے مجلسوں میں، تو فرش اعضاء پر بیٹھنے سے پہلے کیا ان کو ہم منظر کشی دکھا سکتے ہیں؟ آج کل ایپ سے ویژول ریالٹی سے منظر کشی دکھائی جاتی ہے کربلا کی اور جلتے خیموں کی، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر منظر کشی سے رقت پیدا ہوتی ہے اور غم میں مدد ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے کہ میں نے بہت مولانا سے سنا ہے کہ ہم لوگ پرماننٹ ٹیٹو کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر دوسری اسکن آ جاتی ہے، کیا ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں، پرماننٹ ٹیٹو جو ہے، جو کھال کے نیچے رنگ ڈال کر کے مختلف شکلیں ابھاری جاتی ہیں، اگر بذات خود وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو فحش ہو جی یا کوئی غلط پیغام نہ جائے جی یا غلط تصویر نہ ہو. مثلا اگر پھول پتی بنانا چاہتے ہیں، درخت بنانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام مت بتائیے. میرے گھر میں سب گندے کپڑے پہنتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر آپ انہیں صحیح کر سکتی ہیں تو ان کو صحیح کیجئے، ورنہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ ان کے رنگ میں نہ رنگیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم عزا خانوں میں شمع اور پھول اور اگربتی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟ یہ اظہار عقیدت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کوئی میں. حرج نہیں. علی جاوید صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. پہلی بار کسی نے پورا نام لیا ہے. میں عارف عباس کیمبے گجرات سے. مسائل زندگی میں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب آتے ہیں، وہ کیا ہمارے یہاں مولانا احسان حیدر جوادی صاحب کے جن کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی ہیں؟ یہ ان کے حقیقی بھتیجے ہیں، علامہ کے پوتے ہیں اور مولانا احسان جوادی مرحوم کے داماد بھی ہیں. آپ مولانا احسان حیدر جوادی اور ان کے بزرگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے. جواد بھائی. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. میں محرم میں تعزیہ یا تابوت اٹھتا ہے جو شہر میں جلوس گشت کرنا ہوتا ہے، تعزیہ تابوت جب اٹھتا ہے تو اس کو کاندھا دینے میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے، لیکن میں روڈ پر پہنچنے کے بعد کوئی کاندھا دینے نہیں آتا، جس سے کاندھا ایک بار دیا پھر کوئی اس کے پاس نہیں آتا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ سب کو کاندھا بھی دینا چاہیے اور عزاداری بھی کرنا چاہیے جی. تاکہ تبرکات کا احترام باقی رہے. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ اور سنی میں کوئی فرق ہے؟ دونوں مسلمان ہیں. میرا چھوٹا بھائی امی ابو کی عزت نہیں کرتا اور فون پہ بات کرتا ہے، مانتا نہیں، بدتمیزی کرتا ہے، کوئی دعا بتا دی جس سے کہ وہ صحیح ہو جائے. والدین کو چاہیے کہ اذان کے بعد والی دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور خدا سے دعا کریں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے. جیسے کہ آغا نے آغاز میں ارشاد فرمایا، ایام عزا ہیں، چاہے ہم
کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جا رہے ہوں یا اپنے اپنے مقام پہ ہوں، ہم بہت ہی اہتمام اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کریں اور سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پرسہ پیش کریں۔ اور میں آغا سے درخواست کروں گا شکریہ کے ساتھ میں کہ آغا اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور ہم اختتام کی منزل تک پہنچیں۔ دیکھیں، عزاداری ہماری شناخت ہے، پہچان ہے، اور امام حسین کا پیغام ہمیں اجتماعی طور پر اس طریقے سے پہنچانا چاہیے کہ دوسری قوموں کے اوپر اس کا مثبت اثر ہو۔ بے شک ہمارا چلنا پھرنا، باہر نکلنا، ہماری خواتین کا جلوس میں شریک ہونا ایک باوقار اور متانت کے ساتھ عمل ہو، جس کا لوگوں کے اوپر اثر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کربلا والوں کی مظلومیت لوگوں کے لیے واضح اور ظاہر ہو، اور جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب کبریٰ اور جناب سید سجاد نے جو بازاروں اور درباروں میں خطبے دیے تھے، اور ان خطبوں کی وجہ سے جو ذہنیتوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے، اس انقلاب کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہم اس طریقے سے کوشش کریں کہ دیکھنے والے اگر شروع میں تماشائی ہوں تو ہوں، لیکن بعد میں تماشائی نہ رہیں، وہ خود بھی متاثر ہو کے سوگوار ہو جائیں، جیسے کہ شام میں ہوا کہ غلط پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خارجی نے خروج کیا ہے اور یزید کو فتح حاصل ہوئی ہے، لہذا وہ جشن کا ماحول بنائے ہوئے تھے، لیکن جب اسیران کربلا نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو انقلاب فوری طور پہ دیکھا گیا کہ وہ مجمع جو تماشائی تھا وہ عزادار بن گیا، اور ہمیں پوری دنیا میں پیغام حسینیت کو پہنچا کر کے انہیں عزاداری کی طرف مائل کرنا ہے۔ شکریہ آغا، آپ کے شکریہ کے ساتھ ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ چینل ون کو اسی طرح سے آپ ملاحظہ فرماتے رہیں، دیکھتے رہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔